بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں جنتی جانور کون کون سے ہیں؟ پہلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اور اونٹنی۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس براق سے عرش معلیٰ تک پہنچے وہ براق اور آپ کی اجمہ نامی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ دوسرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ صرف آپ کا امتحان تھا۔ جب آپ نے اپنے پیارے بیٹے کی گلے پر چھری چلائی تو مولا کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے جو میڑھا لائے اور جس پر چھری چلی وہ میڑھا بھی جنت میں جائے گا۔ تیسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیٹی اور ہدہد۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک کے شام کے جنگلوں سے گزر رہے تھے تو ایک چیٹی جو اپنی قوم کی سربراہ تھی، اس نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تب اس نے یہ بات کہی تو لشکر اس وقت تقریباً 5 کلومیٹر دور تھا، مگر اس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور اس کی دانائی پر مسکرا دیے، یہ چیٹی بھی جنت میں جائے گی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ چیٹی کا یہ بیان کرنا کہ اس نے اگر ایسا ہوگا بھی تو بے خبری میں ہوگا، کیونکہ کوئی نبی جان بوجھ کر ہرگز ایسا گناہ نہیں کر سکتا جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انبیاء اکرام ہرگز گناہگار نہیں ہو سکتے، لہذا جو انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے ان کی عقل چیٹی سے بھی کم ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا، ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تمام جانور بھی موجود تھے، جن میں پرندوں کا ایک سردار ہدہد تھا جس کا نام یافور تھا۔ یہ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا اور جس جگہ پانی ہوتا یہ اپنی چونچ رگڑتا اور جن اس جگہ پر کنواں کھود کر بنا دیتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ بغیر بتائے غیر حاضر رہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عتاباً اس کے پر اکھاڑ لینے کو کہا۔ جب یہ واپس آیا تو معافی چاہی اور بلقیس کی خبر دی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ پانچواں، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو رب نے اپنی قدرت کاملہ پر مطلع کرنا چاہا تو ایک مرتبہ اپنے گدھے کو ساتھ لے کر ایک پیڑ کے نیچے سوئے۔ صبح کا وقت تھا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ 100 سال گزر گئے، اس بیچ بادشاہ بخت نصر یعنی سداد کی بھی موت ہو گئی اور ایک بار پھر بنی اسرائیل بیت المقدس میں قابض ہوئے۔ 100 سال کے بعد رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو شام کا وقت تھا۔ رب نے آپ سے پوچھا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو تو آپ نے وقت دیکھ کر قیاساً فرمایا کہ تھوڑی دیر۔ تو رب فرماتا ہے کہ 100 سال گزر چکے ہیں، آپ کے کھانے پینے کا سامان بالکل بھی خراب نہ ہوا تھا، مگر آپ کا گدھا کل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ فوراً ہی آپ کے سامنے اس کی ساری ہڈیاں ملی، اس پر گوشت چڑھا، کھال چڑھی اور وہ چیختے ہوئے چیخنے لگا۔ آپ اسے لے کر اپنی بستی میں پہنچے تو آپ خود 40 سال کے تھے، آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال کی تھی اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کی دعا سے آپ کی ایک کنیز جو اس وقت 130 سال کی تھی نابینا ہو چکی تھی، آنکھ والی ہو گئی اور آپ کو پہچانا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور ایمان سے خارج ہو گئے۔ آپ کا یہی گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ چھٹواں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ قوم سمود میں رب نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آپ نے ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے آپ سے معجزہ مانگا، جس پر آپ نے ان کے کہنے پر پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکال دی، جس پر کئی لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے لوگ رکے۔ لوگوں کے سامنے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنا اور 70 اونٹنیوں کے جتنا بڑا تھا۔ قوم کے پانی کے لیے ایک نہر تھی جس سے وہ اونٹنی ایک دن سارا پانی چھوڑ کر پی جاتی تھی، ایک دن پورا قوم پانی پیتی۔ یہ بات قوم پر گرا گزری اور سب نے مل کر اس کو مار دیا، جس پر آسمان سے ان پر عذاب اترا اور سب کو ہلاک ہو گئے۔ یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ ساتواں، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ایک قوم نینوا علاقے میں بسی جو کفر و شرک میں مبتلا تھی، جس پر رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان کو تبلیغ کی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر 40 دن میں تم نہیں بدلو گے تو آج سے 40ویں دن عذاب آئے گا۔ جب 35 دن ہو گئے تو آسمان کا رنگ بدل گیا
آپ سمجھ گئے کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا کہ مجھ پر رب تنگی نہ کرے اور آپ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر عذاب کی علامت دیکھ کر قوم کا برا حال ہو گیا اور سب رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ رب کو ان پر رحم آ گیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی پر بیٹھ کر بیچ دریا پہنچے تو کشتی اچانک رک گئی۔ اس وقت دستور کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہو تو کشتی کنارے پر نہیں لگتی۔ تمام کشتی والوں نے قرآن نکالا تو تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا، اور آپ نے سوچا کہ میری وجہ سے کیوں مصیبت میں رکے رہیں۔ آپ دریا میں کود گئے اور رب نے ایک مچھلی کو الہام کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ، اگر ایک خراش تک نہ آئے۔ یہ ایک یار کا یار پر عتاب تھا، کسی دوسرے کو مجال نہیں کہ ان پر اعتراض کرے۔ مچھلی 3 روز تک آپ کو پیٹ کے لیے دریے میں گھومتی رہی۔ پھر آپ نے وہ دعا فرمائی جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کی برکت سے مچھلی آپ کو کنارے پر چھوڑ کر آئی۔ آپ کی یہی مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ 8واں، اصحاب کہف کا کتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک شخص تھا جس کا نام بلعم بن باور تھا۔ یہ بہت بڑا زاہد، عالم، صوفی اور مستجاب دعوت تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ اس کے 12,000 طلبہ تھے۔ اس میں اعظم جانتا تھا، گرج کی انتہائی عروج پر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شہر کنعان میں داخل ہوئے تو کنانی بھاگتے ہوئے بلعم بن باور کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہماری حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ پہلے تو اس نے کافی منع کیا، مگر بعد میں کثیر مال کی لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس نے بد دعا کرنی چاہی تو جو کچھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا، قدرت خداوندی سے خود اس کا نام نکلتا۔ آخر کار اس کی زبان سینے پر آ پڑی اور وہ کتے کی طرح ہانفنے لگا۔ اس میں اعظم بھول گیا اور سب نے دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک سفید کبوتر کی مانند کچھ چیز نکل کر اڑ گئی، تو لوگوں نے جان لیا کہ اس کا ایمان سلب ہو گیا اور وہ اسی طرح ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے مرا۔ اصحاب کہف کا کتا جو جنت میں جائے گا وہ بلعم بن باور کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعم بن باور اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ 9واں، بنی اسرائیل کی گائے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کو بقرہ یعنی گائے والی سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گائے کا زبردست واقعہ ہے جو آیت نمبر 67 سے 73 تک ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس شخص نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس نے موت کا وقت قریب آیا تو وہ بچیا کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور اس کو مولا کے سپرد کر کے وہیں چھوڑ آیا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو وہ اس کے کام آئے۔ وہ تو مر گیا اور گائے جنگل میں اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ لڑکا بھی نیک اور پرہیزگار تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے اس جنگل میں تیرے لیے ایک گائے چھوڑی ہے، اس کی نشانیاں بتا، تو جا کر اسے لے آ۔ لڑکا گیا اور پہچان کر گائے کو لے آیا۔ اب اس کی ماں نے کہا اسے بازار لے کر جا اور 3 اشرفیوں سے کم میں ہرگز نہ بیچنا، بیچنے سے پہلے مجھے ضرور بتا دینا۔ لڑکا گیا اور اسے ایک خریدار ملا۔ اس نے اسی قیمت پوچھی۔ اس نے 3 اشرفی بتایا اور ماں کی اجازت شرط ہے۔ اس نے کہا کہ 6 دوں گا مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکے نے نہیں بیچا اور واپس آ گیا۔ سارا ماجرا ماں سے کہا تو ماں نے کہا 6 اشرفی میں بیچ دینا چاہیے تھا، مگر سودا ہونے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ پھر بازار گیا اور وہی گاہک ملا۔ اب اس نے 12 اشرفیاں دینے کو کہا مگر ماں سے نہ پوچھے۔ لڑکا پھر واپس آ گیا۔ اس کی ماں عقل مند تھی، وہ سمجھ گئی کہ گاہک کوئی آدمی نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ وہ امتحان لینے کی غرض سے
اس نے لڑکے کو پھر بازار بھیجا اور کہا کہ جا کر ان سے پوچھو کہ ہم گائے بیچیں کہ نہیں۔ لڑکا گیا تو اس فرشتے نے کہا کہ اپنی ماں سے کہنا کہ ابھی جلدی نہ کرے، کہ ان قریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی سخت ضرورت پڑنے والی ہے، اور جب وہ اس کو خریدنا چاہیں تو قیمت یہ طے کرنا کہ پوری کھال کو سونے کی اصرفیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ لڑکا گھر کو واپس آ گیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں آبیل و عامل کا نام کا ایک شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے چچا جاد بھائی نے جائیداد کی لالچ میں آ کر اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دوسری بستی میں پھینک آیا۔ دوسرے دن خود بہی اس کے خون کا مدعی بن کر بستی والوں پر اس کے چچا کے قتل کا مقدمہ کر کے ان سے اس کے خون کا بدلہ یعنی خون بہا لینا چاہا۔ وہاں کے لوگوں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ ہی کچھ حل فرمائیں۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعائیں کی تو مولا فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ان سے کہے کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت اس مقتول کی لاش پر مر لیں تو لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو رب کا یہ فرمان دیا، جس پر وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ سے قاتل کا سراغ چاہ رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تب وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ گائے کوئی خاص گائے ہوگی اور اس کی نشانیاں پوچھنے لگے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ بیچ کی عمر کی ہو، اس لیے بنی اسرائیل کو تصفی نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کا رنگ پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہے جو دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اس پر بھی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور جانکاری چاہی تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو اس سے کھیتی سیراب کی گئی ہو اور نہ ہی اس نے ہل چلایا ہو اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا ہو۔ تب بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ تب آپ نے پوری بات بتائی، اب ہم ایسی گائے کو ڈھونڈ لیں گے، اور بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی لڑکے کے پاس پہنچ گئے۔ جب انہوں نے گائے خریدنا چاہا تو اس نے وہی قیمت بتا دی جو فرشتے نے کہی تھی۔ چونکہ بنی اسرائیل پر الزام آیت تھا اور ان کو اس الزام سے بچنا تھا تو انہوں نے اتنی بھاری قیمت پر وہ گائے خرید لی اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت لاش پر مارا تو بحکمِ خداوندی لاش نے فوراً اپنے قاتل یعنی چچا جاد بھائی کا نام بتا دیا۔ اب اس کے قتل کے جرم میں اس کا قتل کر دیا گیا اور ادھر اس لڑکے کو رب کی عطا سے بے شمار دولت مل گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔